شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے کہا، اے موسیٰ، اپنے بھائی ہارون کو لے کے فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، مسکینوں پر ظلم نہ کرے ورنہ اس پہ عذاب آئے گا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کے فرعون کے دربار پہنچے اور کہتے ہیں، اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون ہنس کے کہنے لگا، کون اللہ؟ یہاں کا رب تو میں ہوں۔ تو موسیٰ فرمانے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، تیری حکومت تو چند لوگوں پر ہے، لیکن حقیقی خالق تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب پہ حکومت کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کی سلطنت تلے چرند پرند زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرعون زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، چلا جا یہاں سے ورنہ میں تمہیں قید کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو پھر تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے، انسانوں پر ظلم کرنا ختم کرو گے۔ فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر کرو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر رکھا۔ جیسے ہی عصا کا زمین پر رکھنا تھا، وہ اژدہا بن کر پورے محل میں پھرنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن نظر آنے لگا۔ فرعون کے محل والے سب حیران ہو گئے۔ فرعون نے کہا، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، تو کہنے لگا، اے موسیٰ، تو اس جادو کے زور سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ تو بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی ہے، میرے پاس اس سے بھی بڑے جادوگر موجود ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کریں؟ تو اپنا جادو دکھا، ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کے بہترین 40 جادوگر کو بلوایا جو بچپن سے ہی جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ اور ان کا بھائی ہارون تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جادو کرنے والو، جھوٹ نہ بولو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ وہ جادوگر آپس میں بات کرنے لگے، کچھ نے کہا شاید نبی ہے اور کچھ نے کہا نہیں، یہ نبی نہیں۔ مشورے کے بعد وہ سب جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، اے جادوگرو، جو تم چاہو گے وہ سب تمہیں عطا کروں گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ وہ سب لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ دونوں صرف جادوگر ہیں اور کچھ نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ پھر وہ 40 کے 40 جادوگر صف بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آج جو غالب ہوگا بس وہی سچا ہے۔ پھر وہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے موسیٰ، پہلے اس کو اپنا جادو دکھانے دو۔
بس ان کے پاس جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں زمین پر پھینکی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سب سانپ نظر آنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن کے ان جادوگروں کے تمام سانپ کھانے لگا۔ سب لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے، اور جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، یہ جادو نہیں، کیونکہ ہم تو جادو صرف انسانوں کی آنکھوں پر کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ تو سچ ہے۔ یہ کہہ کے وہ سب کے سب جادوگر موسیٰ کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ یہ کہہ کر مسلمان ہو گئے۔